الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اس جمعے میں آپ کے سامنے عنوان ہے جوانی کیسی ہو، اس کی عبادتیں کیسی ہو، جوانی میں زندگی کیسی ہو۔ ویسے تو انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس میں بھی جوانی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ عمر کے اس مرحلے میں انسان کے خواہشات عروج پر ہوتے ہیں، ارادے بلند ہوتے ہیں، عزائم پختہ ہوتے ہیں، اعضاء اور اس میں قوت رہتی ہے، اور اس دور میں اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے کوئی سیدھی راہ پر چلتا ہے، کوئی اچھائیوں کی طرف آتا ہے، کوئی نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں انٹرٹینمنٹ کے نام پر غلط فلمیں، موج مستی کے نام پر ناجائز تعلقات، عشق و محبت کے نام پر صنف نازک کا غلط استعمال، بلکہ اور آگے بڑھ کر زنا، فحاشی، عریانیت، بدکرداری، اور دوسری طرف نوجوانوں میں جوانی کے مرحلے میں برائیاں، چوری، ڈکیٹی، جھوٹ، یہ تو عام سی بات ہو گئے ہیں کہ جہاں یہ مرحلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت، ایک عظمت عطا کرتا ہے، تو وہی اس سے پہلے کا مرحلہ اور بعد والا مرحلہ، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، کیسی حالت میں؟ کمزوری کی حالت میں، کہ بچپنا کیسا ہوتا ہے ہر کسی کا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنا خود کے یہ بولو براز ہے، استنجا وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی اسے والدین کی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا کرتا ہے، جوانی کی قوت عطا کرتا ہے، پھر قوت کے بعد عمر کا پھر وہی مرحلہ انسان کے سامنے بڑھاپے کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن جو درمیانی مرحلہ ہے عمر کا، یہ جوانی کا مرحلہ ہے، کہ جوانی میں کردار پاک ہو،
شفاف ہو، نیکیوں کی طرف انسان آگے بڑھنے والا ہو، خصوصاً سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی جوانی کی اصل چیز ہے۔ اسی لیے سورہ کہف آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ کچھ نوجوان کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا، اپنے لیے سجدے کرواتا تھا، تو وہیں پر کچھ نوجوان خالص اللہ کے لیے، کہ ان کا کوئی تجارتی ارادہ نہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، فقط اس وجہ سے کہ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے، غیر کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے، یہی ارادے کے ساتھ وہ پہاڑ میں پناہ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کچھ نوجوان ایسے ہی جنہوں نے کہا اب میں ہم اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ رہتی دنیا تک کے لیے دلیل ہے کہ ان کا واقعہ 200 سے 300 سال، صدیوں تک وہ نیند میں رہے، اپنے قوم سے دور، دوستوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، صرف ایک مقصد تھا ان کا، ایمان کی حفاظت۔ تو جوانی میں سب سے بڑی چیز یہی ہونی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ دوسری چیز جوانی میں باطل طاقتوں کے آگے ڈٹ جانا، برائیاں آئیں گی، غلطیاں ہوئیں گی، چیزیں آپ کے سامنے دکھیں گی، ورغلائیں گی، برائیں گے، اپنی طرف کھینچیں گے، لیکن برائی کے آگے اپنے ایمان کے ذریعے ڈٹ جانا ہے، باطل طاقتوں کا مقابلہ اپنے ایمان سے کرنا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اپنے ایمان کی قوت ہو، طاقت ہو، صلاحیت ہو، ورنہ تو آج کل کی جوانیاں کیسی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عین جوانی میں وہ اپنے باپ، اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے ہیں، کس بات کی دعوت؟ یہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے ڈٹتے ہیں قوم کے آگے، کہ جب قوم والے انکار کرتے، باپ انکار کرتا ہے تو کہتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ سورہ انبیاء کے آیتیں 7 سے لے کر 70، 75 تک، 75 تک انہی کا موضوع ہے۔ کہتے ہیں کہ ان قریب ضرور میں چال چلوں گا تمہارے جانے کے بعد، تب تم لوگ سمجھیں گے۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، تمہارے چیزیں پڑھنے نہیں پڑھ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی چیزیں۔ جب قوم والے عید کو گئے تو موقع کو سمجھا کہ اب قوم والوں کو مجھے سبق دینا ہے۔ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، کہ سارے بتوں کو جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے پوروں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹ جائے، لعلہم یرجعون۔ قوم والے آئے عید کے بعد اپنے عبادتوں کو، اپنے مورتیوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو سجدہ کرنے کے لیے، دیکھا کہ بتوں کی یہ حالت کی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا آپس میں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، تو لاؤ قوم کے سامنے دیکھیں گے۔ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو جواب دیا قالوا فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون، کہ سوال کرنے پر کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا ہے اس کو، ان کے اس بڑے نے، فاسألوا، کہ تم ان سے پوچھو اگر وہ بات کرتے، ان کانوا ینطقون، کہ اگر وہ بولنے والے ہیں تو ان سے پوچھو۔ کھلاڑی اس کے گردن میں لٹکی ہوئی ہے، بت یہاں ٹوٹے پڑے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اپنے آپ لوٹ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا بت وہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ کیسے کھلاڑی اٹھا کر دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ تو وہ خود کہے، لوگوں نے کہا ارے تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، لا ینطقون۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا موقع ملا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارے تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر تم کس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم والوں کو غصہ الٹا ہو، ان لوگوں نے کہا کہ انصروا، جلا دو اس کو اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو۔ تو اس وقت آگ جلائی گئی،
ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے ویسے وقت میں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ جو بہترین کارساز ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اسی طرح ہے تو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، سب جانتے، لڑکپن کی عمر میں باپ کے کہنے پر نہ صرف یہ کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، بلکہ چھری چلاتے ہوئے بھی ایک سونڈ نہیں، رونا نہیں، گڑ گڑانا نہیں، سب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہوتی ہے جوانی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن سورہ مریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو عین جوانی میں کتاب و حکمت سے نوازا ہے، کہ جوانی آج کل کے جوانیوں کی طرح نہیں، بلکہ جوانی ایسی ہو جہاں کردار کی خوشبو آئے، کہ جوانی ایسی ہو کہ اللہ عرش کے سائے کے تلے اس کو جگہ دے، جہاں پر اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک الامام العادل، کہ انصاف پسند بادشاہ ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کے اطاعت میں گزرے، بندگی میں گزرے، تو ایسے نوجوان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل اٹکا ہوا ہے مساجد سے۔ اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کب نماز کے لیے آزا ہو کہ میں نماز کے لیے آؤں، کب نیکیوں کی طرف بلاوا ہے میں جاؤں، کب کو پروگراموں کی طرف اطلاع ہو میں کہ میں اس میں اٹینڈ ہوں، میں اس میں شریک ہوں، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل، ایسا شخص، طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا نوجوان جس کو خوبصورت، حسین، جمیل عورت بلا رہی ہے کس کی طرف؟ بدکاری کی طرف، گناہ کی طرف، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں دنیا سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اس سے رکنا کے لیے نہیں، میں کسی اور چیز نہیں، بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ برائی کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ غلطی کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے جوانی۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ میں جوانی کی عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں خواہشات عروج پر رہتے ہیں، ان خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ عبادت کی طرف لگتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف لگتا ہے، تو یہ تقوی اور پرہیزگار کی اعلیٰ دلیل ہے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے نوجوان سے جس میں کہ جوانی کی خواہشات انگڑائیاں لینے والی نہ ہو، بلکہ وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ تو ایسے شخص اور ایسے جوان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ قیامت کے دن 5 سوالات کے ہوتے ہوئے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے قدم۔ تو اس میں پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ عمر زندگی تم نے کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی، تم نے اپنی جوانی کن چیزوں میں گزاری ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قوم کے لیے نوجوان ریٹ کی ہڈی کے مانند ہے، عظیم سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ رواہ البیہقی 10,250 روایت نمبر۔ یہ جو احادیث ہیں 7 لوگ جو عرش کا سایہ، اس میں 3 تو جوانی سے تعلق ہے، ایک جوانی میں عبادت، ایک انسان کی زندگی مساجد سے قریب، ایک جس کو اگر جوانی میں کوئی عورت بلائے تو وہ خالص اللہ کے لیے انکار کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 660 روایت نمبر۔ تو ان احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جوانی میں کیسے ہونی چاہیے، کہ جوانی کن کاموں میں گزارنی چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے عین جوانی میں ہجرت کے موقع پر رات وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزارتے اور کہتے ہیں کہ اس رات جو کہ حالت کیسی تھی، ننگی تلواریں لے کر مشرکین مکہ کھڑے ہوئے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ آرام کی نیند سوئے ہوئے، اور کہتے جو سکون مجھے اس بستر پر اس رات مجھے محسوس ہوئی، زندگی بھر ویسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوانی اور ان کی کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر محض 20 پر 1 سال کی عمر میں انہیں مکے کا کمانڈر اور والی بنایا۔ اتنا ہی نہیں، مرتے دم تک حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ مکے کے کمانڈر رہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 17 سال کی عمر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا، لشکر کا ذمہ دار بنایا، کیوں؟ ان کے جوانی کے اخلاق اور کردار ویسے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، کہ عبداللہ بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بہتر ہے کہ وہ تہجد کی بھی پابندی کر لے۔ بخاری کی روایت ہے 1120 پر 1 روایت نمبر، کہ اس کے بعد سالم رحمہ اللہ جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں فکان عبداللہ لا ینام فی اللیل الا قلیلا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان الفاظ کے بعد رات میں بہت کم ہی سویا کرتے تھے۔ جب بات ہو جوانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ مکے کے وہ ماحول جہاں پر گٹیوں میں شراب پلایا جاتا، جہاں پر 1 سے زیادہ عورتوں پر ناجائز تعلقات رکھے جاتے، 1 سے زیادہ تعلقات پر فخر محسوس کیا جاتا، ایسے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ جوانی کیسی تھی؟ فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے 3560 پر 2 روایت نمبر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے جو 2 شیزہ عورت کا حیا اور اس کی پاک دامنی کیسی رہتی، شرم و حیا اس کے اندر کیسی رہتی، ویسے شرم و حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر ساتھ لے ہوئے تھے، کہ خود بخود آپ کے اخلاق اور کردار ہے، اور وہ بھی کیسے ماحول میں؟ عرب کا وہ ماحول جہاں پر شراب عام سی بات تھی، رشتے شراب دیکھ کر دیا کرتے تھے، بچوں کو گٹیوں میں شراب پلایا جاتا تھا، ناجائز تعلقات پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، غلط رشتے کوئی معیوب بات نہیں، جیسا کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ہوتا ہے کہ جوانیاں کہاں ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہے، بدکاریوں میں ہے، زنا پر ہے، فحاشی میں ہے، بڑوں اور والدین کی نافرمانی پر ہے، اور تو اور شادی کے بعد کیا الفاظ لکھتے ہیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ مائی لائف مائی وائف، کہ میری زندگی کیا ہے؟ وہ میری بیوی۔ آپ کے والدین کہا گئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنا پورا سرمایہ آپ کی تربیت میں، آپ کو بڑا کرنے میں لگا دیا، اور آپ لکھتے ہیں دس از دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ یاد کیجئے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین کی خوشیاں کیا تھی، ان کی قربانیاں کیا تھی؟ وہ اپنی جوانیاں پوری قربان کر دیے، تب چل کر ایک نوجوان جوان ہوتا ہے، ایک بچہ جوانی کے عمر پر پہنچتا ہے، اور عمر کے اس مرحلے میں نافرمانی
نافرمانیاں، بدکاریاں اور ناجائز تعلقات۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھیے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اگر آپ برے ہیں، بد کردار ہیں، زانی ہیں، فاحش ہیں تو ویسا ہی رشتہ آپ کو ملے گا کہ الخبیثات للخبیثین۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت 33 آیت نمبر کہ اگر آپ برے ہیں، بد کردار ہیں، ملنے والے بھی ویسے ہی ملیں گے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اگر آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں تو ملنے والے بھی ویسے ہی ملیں گے۔ اسی لیے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک۔ اگر زنا ہے، بدکاری ہے، زنا کسی بھی مرحلے کا، سوشل میڈیا پر ناجائز تعلقات ہے تو ملنے والے کے 4 سے 8 تعلقات رہیں گے، جب خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اگر آپ صحیح ہیں، ملنے والے صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے اس آیت میں زناکار ہے الزانی تو اس کا نکاح نہیں ہوتا مگر زناکار عورت سے، فاحشہ عورت سے۔ والزانیہ تو اگر زناکار عورت ہے تو اس کا نکاح ہوگا زناکار مرد سے۔ اور وحرم ذلک علی المؤمنین، قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ مومنوں پر حرام ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوانی کے بارے میں، جہاں شراب کے ماحول کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے لم یروی عنہ قط انہ شرب قمرا، کہ کبھی کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ بھی چکھا ہو۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام سے پہلے بھی یہ صحابہ کرام شراب کو نہیں چکھا کرتے تھے۔ اور اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ہممت بقبیح ما یہم بہ اہل الجاہلیت الا مرتین کلتاہما عصمنی اللہ منہا، کہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6270 پر 2 روایت نمبر، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ہممت بقبیح ما یہم بہ اہل الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے لوگ جو زنا، فحاشی، بدکاری وغیرہ کرتے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا ارادہ نہیں کیا الا مرتین من الدہر، مگر زندگی بھر میں 2 ہی مرتبہ اس کا خیال آیا، صرف خیال۔ کلتاہما عصمنی اللہ منہما، اور دونوں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ اسی جوانی سے متاثر ہو کر خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مالدار عورت تھی، مالدار خاتون تھی، جس کے تجارتی مال سے لوگ تجارتیں کیا کرتے تھے، آپ کے اخلاق، کردار سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب حلف الفضول ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ اس کا مقصد ضرورت مندوں کی مدد، مسافر جو لٹ رہے ہیں ان کی حفاظت کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی، 35۔ اس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو دعیت بہ فی الاسلام لاجبت، رواہ البیہقی 13211 روایت نمبر، کہ اگر جو 35 سال کی عمر میں نے جو کام کاج محنتیں کیے، اگر مجھے اسلام کے بعد بھی بلایا جاتا تو میں ضرور قبول کرتا۔ آپ کے یہی اخلاق اور کردار کی گواہی خدیجہ رضی اللہ عنہا دیا کرتی۔ بخاری حدیث نمبر 3، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، بخاری روایت نمبر 3، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا اور بے آسراؤں کا سہارا بنتے ہیں، تکلیف زدوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہوتی ہے جوانی، یہ ہوتے ہیں اخلاق، یہ ہوتے ہیں کردار، کہ بے داغ جوانی۔ ایسی ہی جوانی کی ضرورت ہے۔ بڑے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں ہے کہ اپنے اولاد کو سوشل میڈیا سے دور رکھے، کہ بند کمبلوں میں، بند چادروں میں کیا اخلاقی بیماریاں ہو رہے ہیں، بلکہ گناہ، بدکاریاں، زنا، کہ تنہائی میں بھی انسان تنہا نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں اپنے آنے والے نسلوں کی حفاظت یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور جو جوان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اپنی جوانی کو اخلاق میں، کردار میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں اور اچھائیوں میں آگے بڑھائے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں ان کے جوانوں کا ہاتھ،
ان کے جوانوں کے اخلاق ہیں. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی اس جماعت کو دیکھ کے یہ 313 کہ جہاں پر ہتھیار بھی برابر نہیں، لیکن جو فتح انہیں ملی ان کے ایمانی طاقت کی وجہ سے ملی، ان کے ایمانی قوت کی وجہ سے ملی. ایسے ہی اخلاق، ایسے ہی جوانی کی ضرورت ہے. بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نسلوں کو ایسے بنائے، اور جو جوان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بنائے کہ اخلاق اور کردار صداقت ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، عدل و انصاف ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ 22 لاکھ مربع کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے تھے کہ اگر دور دراز علاقے میں اگر خچر کے پیر پر بھی اگر کوئی سوئی چبھتی یا ٹھکراتا، پتھر کی ٹھوکر لگ کر گرتا تو کل عمر سے وہ سوال نہ کیا جائے. حیا اور پاک دامنی عثمان رضی اللہ عنہ کی ہو، امانت داری ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ہو، باطل کے آگے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے ڈٹنا اسے آئے، راتیں اسے اپنے آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے گزارنا کی توفیق اسے نصیب ہو، اور تعلیم کیسی ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی کہ وہ اپنی زندگی میں راتوں کے 3 حصے کیا کرتے تھے. ایک حصہ سوتے، ایک حصہ عبادت کرتے، ایک حصہ وہ تعلیم کے لیے تڑپتے، تعلیم کے خاطر یہ کرتے. تب چل کر 5000 سے زیادہ روایتیں ان سے. کوشش کیجئے کہ ایسے حال میں، ایسے حالات میں جوانی کی حفاظت ہو، جوانی کو نیکیوں میں، عبادتوں میں اور اچھائیوں میں لگانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آنے والے نسلوں کو ہمیں اس بات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم.